گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر چودہ اگست دے حوالے نال چند گزارشات میں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر چکے ہاں کہ اللہ پاک نے سانو آزادی ملک پاکستان دا ایک خطہ آزاد ریاست عطا فرمائی ہے۔ اے دے اندر مسلمانہ دے بہت بڑے خون دا حصہ شامل ہے۔ اللہ انہوں اے دا اجر عطا فرمائے اور اسی ہمیشہ دعا کریے کہ اللہ انہوں دے درجات بلند فرمائے اور اللہ انہوں دے وچ جنہ اخلاص سی اللہ انہوں سانو اخلاص عطا فرمائے کہ اسی اس آزادی دے مقصد نو سمجھ سکیے۔ رب کائنات دی اے بہت بڑی نعمت ہے آزادی۔ اللہ سانو عملاً اے دا شکریہ ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ شکر ایک ایسا عمل ہے کہ جو اس عمل نو کرے گا اللہ کریم انہوں مزید اپنی نعمتاں دے نال سرفراز فرمائے گا۔ ناشکری ایسا برا عمل ہے کہ ناشکر انسان نو اللہ ناپسند بھی کر دے اور اللہ انہاں تو اپنی نعمتاں اٹھا لیندا ہے۔ شکر دے کئی انداز نے عام فہم اسی کلمہ شکر اردو دے اندر، عربی دے اندر، انگلش دے اندر، پنجابی دے اندر کوئی بھی جملہ بولنے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کریم تیرا شکریہ ہے، الحمدللہ سب تو بڑا کلمہ شکر ہے۔ لیکن اے دے نال نال کلمات دے نال الفاظ دے نال شکریہ ادا تے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن عملاً بھی اس رب کائنات دا شکر کرنا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ عملاً شکر کی ہے، عملاً شکر ہے اللہ اور او دے رسول دے احکام دے مطابق عمل کرنا، اے عملی فعلی طور تے شکر ہے۔ جس طرح میں پچھلے جمعے عرض کیتا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جدو اسی اپنے بندیاں نو اے نعمت آزادی دے دئیے، زمین تے حکمرانی نصیب کر دئیے، جو سب تو پہلا کام کر دینے نماز قائم کر دینے، زکوٰۃ ادا کر دینے، نیکی دا حکم دے دینے، برائی تو منع کر دینے۔ اے چار بڑے بڑے کام کسے بھی معاشرے دی، کسے بھی ریاست دی ترقی دی بنیاد ہے، اور اے ہوئی عملی شکر ہے۔ انسان 5 وقت اللہ دے سامنے سربسود ہوئے، فرض نماز دی ادائیگی کرے، سب تو بڑا شکر ہے نماز دے ذریعے۔ عملی سب تو بڑا شکر
اپنے جسم دا، اپنے وقت دا، اپنے رب دے سامنے سر بسجود ہونا۔ اگر اسی آزاد مملکت دے اندر، آزاد معاشرت دے اندر اللہ اکبر دی صدا بلند کرن دی قوت اور طاقت رکھ دیا، آزادی دے اندر نماز اپنی مرضی نل اپنے مسلک دی مسجد دے اندر جا کے پڑھن دی قوت اور طاقت رکھنے ہیں، لیکن پھر بھی نہ اذان دا فکر، نہ نماز دا فکر، تے اس تو بڑا نہ شکرہ انسان ہی کوئی نہیں۔ بلکہ نہ شکرے دے نال نال کفر کے اندر بھی چلا جائے گا۔ نبی مکرم علیہ السلام نو جدوں بھی خوشی ملی، آپ نو جدوں بھی اللہ نے خوشی عطا فرمائی، آپ نے سب تو پہلے سجدہ شکر فرمایا، شکر دے نفل پڑے۔ تو میرے بھائیو اسی نفل تے نہیں تے کم از کم فرض دی پابندی کر لیے، اس لحاظ کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ایسے علاقے دے اندر نے جڑے بیچارے اپنی مرضی نال نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیتا جائے، شیطان سب تو زیادہ جس عمل تے انسان نو اکساندہ ہے، جیڑا کام انسان کو کرواندہ ہے، جیڑا او دا مشن ہے، سب تو بڑا مشن شیطان دا اے وے کہ انسان نو اللہ دا ناشکرہ بنا دے۔ اور سب تو برا عمل ہے کہ اللہ دی دتیاں نعمتاں استعمال بھی انسان کرے تے نال دا ناشکرہ بن جائے۔ شیطان دا مقصد پورا ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں گویا کیسی شکر کریں گے اللہ راضی بھی ہوئے گا تے شیطان دی مخالفت بھی ہوئے گی تے اللہ اپنی نعمت مزید عطا فرمائے گا۔ اگر انسان اللہ دا شکر نہ کرے، اللہ اپنی نعمت اٹھا لیندہ ہے۔ اللہ دا ضابطہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ دے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ کسی قوم نو کوئی چیز دے لے تو پھر واپس لے لے، اللہ کہ وہ قوم او دا شکر ادا نہ کرے اور اللہ دی اس نعمت دی قدر نہ کرے، تو پھر اللہ اپنی اس نعمت نو اٹھا لیندہ ہے۔ اور اٹھا لین دے کئی مطلب نے کہ ہندیاں سندیاں انسان ہوتے تو فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ایک نعمت اللہ دی موجود ہے، انسان ہوتے تو فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اللہ دی نعمتاں موجود نے لیکن اودے والے دی توجہ ہی نہ جا سکے۔ بہت بڑی نعمت ہے آزادی، بہت بڑی نعمت ہے آزادی۔ جڑے لوگ قید و بند دی صحبت دے اندر بے شک اپنی غلطی نہ ہی چلے جان، کبھی جا کے کسے قیدی نو جا کے ملاقات کر کے دیکھو، انہوں پوچھو یار تینوں کی چاہیے، وہ کہے گا بس ایتھوں کڈ لو، مینوں ایتھوں مینوں کسی طریقے نال کڈ لو، میں کبھی غلطی نہیں کراں گا۔ کیوں؟ اس کمرے سے بند ہو گیا ہے۔ طوطا ہے نا، طوطا پرندہ کوئی بھی پاویں انہوں جنہ مرضی تسی پیار محبت کر لو، وہ پنجرے سے بھجیا پھردا، وہ کہندا کسی طریقے باہر کڈو مینوں، میں بھی کھلی ہوا لواں۔ بندے نو صرف وہ گھر وچ ہی بند کر دیتا جائے نا، یہ واسطے وہ بھی بہت بڑی مصیبت۔ بے شک وہ گھر بیوی بچے سارے موجود ہون، کبھی غور کیتا ہے کہ انہوں کہتے تو گھروں باہر نہیں نکلنا، بس تو گھر دے اندر
وہ گھر دے اندر ساری سہولتیں موجود نے، لیکن وہ یار میں نکلا تو صحیح باہر ویکھاں لوگ کیویں چلتے پھرتے ہیں۔ ایک نابینا آدمی نا انہوں کو پوچھو یار تینوں اللہ نے ساری نعمت دیتی نے، کوئی ایسی نعمت جی تینوں بڑی قدر ہوئے لیکن وہ کو اکھ نہیں نہ گی، وہ کہے گا یار کسی اکھاں مل جان نہ میں ویکھاں لوگ کیویں آپے بھجے پھرتے ہیں۔ میں نہ دور نہ جاؤ کسی آدمی دی آپ ایک مجلس وچوں کسی دی کوئی ایک انگل گھٹ ہوئے نا، وہ کہے گا یار میری انگل پوری ہوتی میں ہاتھ نال بڑے کام کرتا، سر دے وال ہی تھوڑے جھڑ جان نہ بندے نو صبح شام نیندر نہیں آتی، وہ بھجیا پھردا یار کتھوں بغیر ٹانکے تو وال لگ جان، وال اگرن، پھر میں کنگھی کرا، میں تیل لاواں، میں شیمپو لاواں۔ کدی غور کیتے اللہ نے اینیاں ہزار نعمت آزادی دی نعمت تو بعد پھر سانو اپنے گھر دیتے، اللہ نے اولاداں دیتیاں، گڈیاں دیتیاں، نوکریاں دیتیاں، رب کائنات نے کاروبار عطا فرمائے اور اپنی مرضی نال کھانے ہیں پینے ہیں، اور میرے بھائیوں اللہ نے صحت جیسی ایسی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں اللہ نے سانو عطا فرمائی۔ آپے چوکنے، آپے اٹھنے، بہنے، بھجنے، سونے، واش روم کرنے، ایک منٹ واسطے اللہ اس نظام نو ختم کر دے یا اللہ وہ اندر اللہ روک لے پیشاب نو، چھوٹے یا بڑے پیشاب نو، یار پیشاب تو دور دی گل ہے، ہوا گیس جڑی انسان دے جسم چ پیدا ہوندی ہے، اللہ اس گیس نو اگر روک دے نکلن دا راہ نہ بناوے بندہ موت و حیات دی کشمکش چلا جاندہ۔ کدی غور کیتا ہے سی لکھوں کے کروڑوں رب دی نعمتاں نے، لیکن کدی اسی یہ دیتے توجہ بھی نہیں کیتی، توجہ کریں گے تے پھر یہ دے شکر دی طرف جاواں گے۔ اس واسطے میرے بھائیوں یہ دیتے سانو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے سانو اتنا بڑا ملک، اتنا خوبصورت ملک، اتنے موسم، اتنے پھل عطا فرمائے، اور اسی آپدیاں گلیاں گلیاں کیتی جانے، آپدیاں سڑکاں خراب کیتی جانے، اتھے کوڑا سٹے جانے، کوئی فکر ہی نہیں۔ ایسے ایسے غیر مسلم ملک جتھے کوئی اسلام بھی نہیں، اتھے سڑک دے اتے ٹافی کھا کے ریپر سٹن ہوئے وہ گناہ سمجھ دینے، وہ ساڈا ملک اسی انہوں صاف کرنا، سال چ کئی دن ایسے منتخب کر دینے کہ اسی آدھے ملک کو صاف رکھنا ہے۔ کسے ایک گل تے بھی غور کر لیے تو میرے بھائیوں اسی بہت پچھے ہاں، بہت پچھے ہاں۔ اللہ رب العالمین سانو شکر ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ لفظ الحمدللہ اہمیت دے حوالے نے چند گلاں کیتیاں، ہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی چوں ایک دو حدیث عرض کر کے اپنی بات تواڈے تک پہنچا کے آپ اور تہاڈا ایمان تر و تازہ کرنا چاہنا تھا کہ اسی اپنی عادت بنا لیے، اسی اللہ دی نعمتاں دے شکرانے والے بن جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لفظ الحمدللہ ایسی شکر دی دعا ہے جب بندہ مومن اپنی زبان چو انہوں ادا کر دے اللہ خوش ہو جاندہ ہے کہ اللہ پاک اس بندے دے نامہ اعمال دا جڑا ترازی ہے نا، تکڑی ہے نا، اللہ نیکیاں والے پلڑے نو بھر دیندہ ہے زمین تو آسمان تک، اللہ پاک نیکیاں کر دیندہ ہے۔ ایک دفعہ کہنا الحمدللہ، یہ معنی ہے ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں۔ جی میں کوئی سانو پوچھے یار کی حال ہے اور اسی کہیے الحمدللہ، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ ہی کہے یار کوئی حال نہیں، بڑے مندے حالات نے، پر کدی سوچو جدو چنگے حالات سن ادو اللہ نے کنیاں چنگیاں نعمتاں اور کنیاں دولتاں عطا فرمائیاں نے، ساڈیاں غلطیاں دی وجہ تو یا کسے بڑے بیوروکریٹ اور غلط کرپٹ لوگوں کی وجہ تو اگر کوئی آزمائش امتحان ملک تے آ گئی ہے تو ہر ویلے بندہ بے صبر ہی ہوا رہے، ہر ویلے بندہ برے جملے بولتا رہے،
اپنی غلطیوں تے غور کرنا چاہیے، لیکن اللہ دی میں شکری نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی ایسی آزمائش امتحان آ جائے وہ تے فوری بندہ غور کرے، فکر کرے ہویا کیوں ہے، آزمائش ہے تو وہ صبر کرے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جامع مسلم دی صحیح حدیث ہے، فرماندے نے اللہ پاک دے مومن دا عجیب معاملہ بنایا ہے، انہوں کچھ عطا ہو جائے، اللہ دی طرفوں مل جائے تو شکر کر جائے، پھر بھی اللہ نو راضی کرنے والا بن جاتا ہے، اور اگر کبھی آزمائش آ جائے تو صبر کر جائے تو پھر بھی اللہ پاک دے تے راضی ہو جاتا ہے۔ دونوں طرح ہی مومن دے واسطے اللہ نے بھلائی ہی بھلائی رکھی ہے۔ لیکن بہت ساری آزمائشاں امتحانات انسان دے اپنی غلطی اور کرتوت کی وجہ تو دی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا بندیو میرے بندیو سن لو، ظہر الفساد اجرا زمین دے فساد ہوندا ہے، فی البر والبحر خشکی جو ہوئے یا تری دے اندر ہوئے، جتنے بھی کوئی اس طرح فساد برپا ہوندا ہے، بما کسبت ایدی الناس، تیرے ہتھاں دی کمائی ہے، ادھے تے غور کرنا ہے کہ تے میری کوئی ایسی غلطی تو نہیں جیڑی اللہ پاک نے مجھے سزا دے دی تھی، اور اگر اللہ عطا کر دے کوئی نعمت تو دے اترانا نہیں ہے، میں بڑی محنت کیتی ہے، میں بڑی کوشش کیتی ہے، اور بڑیاں کوششاں نکارا ہو جاندی ہیں۔ کبھی ایویں سیدھا جہا بندے پڑھا آدمی اس طرح ریڑھی کے ذریعے لاکھاں روپیے کما لینا ہے، کبھی بڑے پڑھے لکھے اور بڑے انجینئر کروڑوں روپیے لا کے بھی زیرو ہو جاندے نے۔ یہ اللہ کی مرضیاں نے، ہر حال دے اندر اللہ دا شکر ادا کرنا ہے۔ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر گھونٹ پر میرا شکر کرے، ہر لقمے پر میرا شکر کرے۔ اللہ نو اتنا پسند ہے، اللہ دی چاہت ہے، شکر ایسا دروازہ ہے، فرمایا جیڑا بندہ شکر کردا رہندا ہے اللہ انہوں مزید عطا کردا رہندا ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا میرے بندو اگر تسی میرا شکر کر دے رہو میں تانوں مزید عطا کردا رہواں۔ تے جے بندہ ہر ویلے بس مارے گئے، روڑ گئے، لٹے گئے، کچھ نہیں پلے، حالانکہ روزانہ کھا کے سندا، روزانہ اچھی نیند لے کے اٹھدا، روزانہ لباس بدلدا، روزانہ اللہ دی ہزاروں نعمتاں، لیکن وہ دے شکرانے کدی ایک جملہ بھی نہیں بولنا۔ چاہیے تو یہ کہ وہ دے شکرانے دے اندر ہمیشہ سجدہ ریز ہوندا رہے، اور اللہ رب العالمین دے شکرانے دے اندر وہ دے گھر دی حاضری بھردا رہے۔ اللہ اکبر دی آواز آئے تے اپنے معاملات نو چھڈ دے، وہ دا شکر کرنے وہ دے گھر وچ آ جائے، اللہ دے سامنے گڑ گڑائے، دعاواں کرے، اور جو رب دے گھر آ جائے پھر بیٹھ کے اپنے رب دے نہ راز نیاز کرے۔ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے اپنے رب دے سامنے رکھے۔ مشکلہ ٹالن والا کون ہے؟ اللہ۔ ضرورتہ پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تے کوئی حالات خراب ہو جانا تے ساری عادت بن گئی ہے فوری طور تے سجے کھبے اگے پیچھے ہر پاسے تو ہی تکا دینی، لیکن جنہیں مسئلے حل کرنے نے وہ گل ہی نہیں کی۔ جنہیں مسئلہ حل کرنا کون ہے؟ اللہ۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تو یہ مشکلہ کون ڈال دے؟ مشکل میں نے کون کر دے؟ اللہ۔ راستے کون بنا دے؟ اللہ۔ کہ کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، نہ شکری دی بجائے صبر کر کے، اور بلکہ اس پریشانی کے موقع دے کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے سوچ بوجھ دیتی، میں تے صبر کر رہا ہاں۔ اور جدو بندہ صبر کرتا ہے پھر اللہ پاک اپنے اس بندے نو صبر اور شکر دی
بدولت اللہ مزید اپنی رحمت اور نعمت عطا کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے نا شکر دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کوئی آپس دے اندر، اب میں اللہ دی نعمتوں دی بات کر رہا ہوں تو بہت بڑیاں اللہ دی ایک نعمت دا بدل پوری دنیا دے اندر نہیں ہے، پوری دنیا دے اندر اللہ اپنی ایک نعمت واپس لے لے نا، ایک نعمت واپس لے لے، پوری دنیا لگ جائے وہ بھی اس نعمت نو واپس لوٹا سکدے۔ میرے استاد محترم شیخ عبد الرحمن ضیاء صاحب حافظ اللہ بڑے حدیث دے صحیح بخاری دے استاد نے، انہوں نے اپنی کتاب دے اندر نا ایک واقعہ لکھا ہے، بہت بڑا عرب، بہت بڑا امیر ترین عربی، زیتون دے کاروبار دا مالک، تے ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ پاک نے نا او دے اکھاں دے جڑے چھپر نے نا انہاں دے اندر اللہ پاک نے بڑی شاندار ڈسکاں لائیاں نے، پٹھے ایسے بنائے نے، ایسے آپے چمکی جا رہے ہیں، اور ہر چمکے دے اندر پانی ساری اکھاں کو صاف کردا، میں کدی غور ہی نہیں کیتا، کدی اسی غور ہی نہیں کیتا۔ اس امیر ترین آدمی دے او اکھاں دے چھپر دی طاقت ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر سویرے پٹی لا کے وہ بھی اکھاں کھول کے تے چھپر ایتھے کر دیندے، جنہوں نے دوپہر یا شام کو سونا وہ پٹی پھر لا کے وہ چھپر تھلے کر دے، بس ڈاکٹر اینا کر سکتا او دے اندر کوئی وہ دی آنکھ دے اس جڑا اللہ پاک نظام بنائے اس آنکھ نو اپنے آپ کھولن دی دوائی کائنات دے اندر کوئی نہیں بنا سکیا۔ وہ دی زندگی تے کسے نے انٹرویو کیتا، عرب جزیرے دے ٹیلی ویژن نے، اخبارات نے انہوں شائع کیتا، بہت بڑا امیر ترین دنیا دا کسے دوسرے چوتھے پانچویں نمبر تے بارہ نہیں میں بھول گیا کہ انہوں پوچھا کہ بھئی تیری کوئی خاص، بہت ساری گلاں تو بعد ایک گالے کی تھی، کہندہ میں پوری زندگی میرا کاروبار کیتا ہے زیتون دا، ایدہ مال اور دولت پوری دنیا تے میرا پھیلے ہویا ہے، آج میری ساری دولت کوئی لے لوے تے میری آنکھ آپے چمکنا شروع ہو جائے، بس میں نے اینی قوت مل جائے، میری ایک خواہش ہے۔ اور اللہ دے بندیوں کدی اسی غور کریے، اللہ دے حبیب نے اللہ دی نعمتاں دے بڑیاں بڑیاں، اللہ دے حبیب نے دیکھو تک بھی توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ تواڈے تے احسان کرے، او دے احسان دے بدلے دے اندر تسی او دے تے احسان کرو، احسان نہیں کر سکتے تے کم از کم انہوں جواب دے اندر کہو جزاک اللہ خیرہ۔ فرمائے شکرانے جینے جملے کہہ دیو، جزاک اللہ خیرہ، تے جیڑا بندہ اینا بھی نہیں کر سکتا، فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جیڑا بندہ کسی انسان دا شکر نہیں کر سکتا وہ اللہ دا بھی شکر نہیں کر سکتا۔ انسان دا کی نیکی کردا ہے، کی کسی دے احسان کر سکتا ہے؟ اللہ بہت بڑا محسن ہے، اور جیڑا چھوٹیاں چھوٹیاں کسی دے ایک دوسرے دے نیکیاں دے بدلے دے اندر دعا نہیں دے سکتا کہ اللہ دیاں بڑیاں بڑیاں نعمتاں دا شکر کیویں کر سکتا ہے؟ اللہ دے حبیب نے موقع بموقع سانو دعاواں سکھائیاں، حتیٰ کہ آپ نے واش روم جو نکلیے تو دعا سکھائی، اور کبھی غور کریے نا، یقین کرو دعاواں دے ان الفاظ تے غور کریے، ترجمے تے گل سمجھ آ جائے کہ اللہ دی کتنی بڑی نعمتاں نے۔ اللہ دے حبیب موقع بموقع دعاواں سکھاندے، اور جدو واش روم جو باہر آئیے تے آپ نے دعا بھلا کری سکھائی، فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ ترجمہ ذرا سنو، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، ساری تعریفاں اس اللہ دیاں جڑیاں پیٹ وچ چلدی ہوئی تکلیف نو لے گیا۔ جدو بندہ خوراک کھاندا ہے چنگی تو جی مرضی کھا لے، آخر کار وہ فضلہ بن کے پیٹ دے اندر غلاظت بن کے روک نہیں سکتی، جدو نکل جائے گی وہ تو عافیت مل جائے گی۔
الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، جدو فضلہ جڑ جائے یہ نکل جائے تے اللہ دے حبیب کہنے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جڑا اس ساریاں تعریفاں اس اللہ لی جڑا اس تکلیف نو میرے کو لے گیا تے مینوں عافیت دیتی۔ ذرا غور کرنا، صاحب علم ہو، صاحب عقل ہو، سمجھدار ہو، جدو بندے نو واش روم آیا ہوئے ادو کی کیفیت ہوندی ہے، جدو واش روم تو باہر نکل کے آوے بندہ ذرا غور کرے نا ادو کی طبیعت کیسی پھول وگری ہوندی ہے۔ اور اگر کسی بیچارے نو تکلیف ہوئے تو بڑی کوشش کے باوجود انہوں واش روم صحیح نہ آوے ادو کی کیفیت ہوندی ہے، پھر دعا آپ زبان تے جاری ہو جائے گی۔ ایسے بندے کا کدی تصور لیاؤ یا ایسا بندہ جڑا موجود ہوئے وہ تو انہوں دسے کہ میں ساری رات پاسے ماردہ رہا نیندر نہ آوے تے پھر بندہ کنا پریشان ہو جاندہ ہے۔ تے جے بندے نو پہندے ہی نیند آ جائے، اللہ اکبر، پہندے ہی نیند آ جائے، کئیاں نو فٹ پاتھ تے نیند آ جاندی ہے، دیکھے نا ستے پہ بڑے کھراٹے مار رہے ہوں دے تے کئیاں نو بڑے ایسیاں دے بسترہ دے نیند نہیں آندی، ساری ساری رات اکھاں چ رات لنگ جاوے، انہوں پوچھو نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہ اللہ دے حبیب نے اس سے لی دعا سکھائی، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی وإلیہ النشور، ساری تعریفوں اس اللہ دیاں جن نے اس نیند تو بعد اس چھوٹی موت تو بعد دوبارہ زندگی دیتی تے چلن پھرن والا کر دیتا۔ کدی غور دے کریے میرے بھائیو، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر انبیاء دی سنت بیان فرمائیے، نبی بھی کہتے ہیں آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ لفظ الحمد انشاءاللہ مزید گفتگو ہوئے گی، اللہ رب العالمین سانو سمجھ نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ اس موضوع تے اگلے جمعے کچھ گفتگو کراں گا میں، لیکن نبی مکرم علیہ السلام دیا دعاواں یاد اگر اسی کر لیے نا، میں ایک توجہ دلانا چاہنا تو پھر بھی بہت سارے شکرانے دے کلمے اٹھ دیا بیٹھ دیا موقع پہ موقع اسی اپنی زبانہ تے جاری کر لیے تو سارا رب راضی ہو جائے۔ ایک کلمی الفاظ دے نال شکر ہے، اور اسی طرح اپنے عمل دے اندر نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، دیگر اعمال دے اندر پابند ہو جائیے کہ اللہ رب العالمین دا عملی شکر ہے۔ اللہ سانو آزادی جیسی بہترین نعمت جو تو عطا فرمائی ہے، ادھا ہمیشہ سانو شکر ادا کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں عرض کیتا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اس موضوع تے ایک دو جمعے میں عرض کراں گا تاکہ اسی اپنے رب دے سے شکر گزار بندے بن جائیے۔ بہت ساری ایسی گلاں نے جو توجہ دلان نال آپس دے اندر دوران نال یاد دہانی دے طور تے بہت ساری چیزاں جنہاں پتہ ہوندا ہے لیکن دورائیاں نہ ہون کدی جو بھول جاندیاں نے، اس حوالے نال اللہ پاک جو سنیا سنایا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔